اب اس صورت مبارکہ میں صورت مریم کے بارے میں، سیدہ مریم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر تھا، تو دونوں قصوں میں چونکہ مشابہت تھی کہ زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس وقت اولاد دی جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اولاد بھی دی، اس کو نبی بھی بنایا اور اس کو شان والا بھی بنایا۔ تو بے عین ہی اسی طرح سید مریم کا قصہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی بغیر کسی خامند کے اولاد دی۔ تو یہ دونوں قصے عجیب بھی تھے اور ایک دوسرے سے مشابہ بھی تھے، اس لیے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اب بی مریم کا ذکر ہے۔ سورۃ مریم ایک ایسی شان والی سورت ہے کہ جب صحابہ نے ہجرت کی، جس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور یہ حبشہ میں گئے۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا جو بڑا عادل منصف مزاج تھا، لیکن عیسائی مذہب پہ تھا۔ مکے والوں نے بھی بڑی کوشش کی، ہدایہ لے کے آدمی بھیجے کہ آپ ان کو نکال دیں۔ انہوں نے کہا بھی ایسے تو میں کسی کو نہیں نکال سکتا، میں ان کو بلاؤں گا، بات کروں گا، دیکھوں گا، پتہ تو لگے نا کہ حقیقت کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے غلام ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور اپنی دربار میں اس نے جو اس کے راہب تھے، جو اس کے علماء تھے، احبار تھے، ان کو بھی جمع کیا۔ متکلم حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، اور بی بی مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جو جو قرآن پڑھ رہے تھے بادشاہ رو رہے تھے، اور اس کے درباری علماء بھی رو رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں روتے روتے بھیگ گئیں۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو انہوں نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کے پیغمبر نے جو بتلایا ہے وہ حق ہے، اور کاش میں اگر وہیں ہوتا تو میں حضور پاک کے قدم دھو کے بھی پیتا۔ اور وہ اسلام لے آیا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا، تو سبب یہ سورۃ مریم تھی۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ شان بھی بخشا کہ جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذریعہ جبرائیل خبر دی، اور آپ نے صحابہ سے کہا بھی جمع ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے اپنے بھائی نجاشی پر جنازہ پڑھنا ہے، صلو علی اخیکم النجاشی۔ تو آپ نے سب سے پہلے غائبانہ جنازہ جو پڑھا ہے وہ نجاشی پہ پڑھا ہے۔ اسی لیے بعض علماء اور بعض ائمہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے، جس کے لیے بھی پڑھی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خاص قصہ تھا نجاشی کا بس، اور پھر یہ صرف قصہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے محسوس کر رہے تھے کہ گویا نجاشی کی میت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور دوسری دلیل امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد حضور کے کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگوں میں، آپ نے کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھا؟ کسی ایک صحابی کا جنازہ پڑھا؟
اسی طرح ایک عورت تھی بوڑھی، وہ حضور کی مسجد میں صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، کپڑا مارتی تھی۔ حضور بڑے خوش ہوتے تھے اس کی صفائی سے۔ بیمار ہو گئی، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اگر اس پہ موت آ جائے تو مجھے بتلانا، میں اس پر جنازہ پڑھوں گا، وہ مسجد کی خادمہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ بی بی رات کو فوت۔ صحابہ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو رات کو جگائیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جنازہ پڑھا اور جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح کو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہوا بھائی اس بی بی کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فوت ہو گئی رات۔ فرمایا حل آذنتمونی، کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے ادب سے، احترام سے کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے چلو بتاؤ اس کی قبر کہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے جنازہ پڑھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر غائبانہ پڑھنا ہوتا تو بھی مسجد میں پڑھ دیتے، پھر قبر پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بہرحال اصولی ایک بات یاد رکھا کریں کہ جو مسائل منصوص ہوتے ہیں نا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن سے ثابت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، یا حدیث متواتر سے ثابت ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جو مسائل منصوص نہ ہوں اور مجتہدین قیاس کریں، اور مجتہدین بھی قیاس ایسے نہیں کرتے بلکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مسئلے کو ظاہر کرتا ہے کہ خود مسئلہ نہیں بناتا، وہ جو مسئلہ قرآن حدیث کی آیت میں چھپا ہوا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے وہاں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور جو ان میں ثواب پہ ہوگا اس کو دوہرا اجر ملے گا، جس سے خطا ہوگی اتحادی اس کو بھی اجر ملے گا، اجر سے خالی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ صورت مریم کا سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے کہ نجاشی اسلام لایا، اس کے تمام احبار اور یہ تھے علماء سب اسلام لائے۔ اسی طرح بعین ہی ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس نے بھی حضور کے خط کا بڑا احترام کیا، تو اس سے بھی جب بی بی حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے بارے میں پوچھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، تو سورت مریم کی تلاوت ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہرقل بھی روتا رہا، اس کے ساقفہ بھی روتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ واللہ میں قسم کھاتا ہوں جو کچھ اللہ کے نبی نے اس کی کتاب میں ہے وہ حق۔ تو یہ بھی سورت مریم کا معجزہ تھا جس سے بادشاہان بھی ماننے پہ مجبور۔ اسی طرح بعین ہی ایک مسئلہ سمجھیں، جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ محض علماء پر یا اہل اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کی کتابوں میں ایسی ایسی بزرگوں کی کرامات لکھی ہوئی ہیں جو ہو نہیں سکتا۔ کہ وہ کرامت صحابی سے ظاہر نہیں ہوئی، تابعی سے نہیں ہوئی، ان بزرگوں سے کیسے ہو گئی؟ تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ والوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور بدظنی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ خود دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کی
فلاں فلاں کتابیں جو ہیں، میں نے کہا میری تو خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بہرحال آپ ان کو بزرگ تو مانتے ہیں نا، فضائل اعمال ہے، فضائل درود ہے، فضائل حج ہے، فضائل نماز ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا آپ سے نہیں ہو سکتی ہیں، خدا سے بھی نہیں ہو سکتی. اب اس کو تھوڑا سوچیں. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم سے نہیں ہو سکتی ہیں، خدا سے بھی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی مخلوق سے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا تو انہوں نے تو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہیں، اس کرامت تو ہوتی تو اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تم بزرگوں کو گالی نا تو پھر قرآن کا انکار کرو. بی بی مریم کو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بی بی مریم کی کرامت ہے، لیکن بچہ دیا کس نے؟ اللہ نے. بی بی مریم نے خود تو نہیں پیدا کر دیا. اگر تم عیسائی ذہنیت سے سوچو گے تو تمہیں شرک نظر آئے گا، اور اگر تم دین کی نظر سے دیکھو گے تو توحید نظر آئے گی کہ بزرگوں کی کرامات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ چاہے تو ظاہر ہوں، اللہ چاہے تو ظاہر نہ ہوں. تو اس میں کون سا شرک آ گیا؟ اسی طرح بعین ہی جب عبد المسیح، وفد عبد المسیح جو ہے، وفد نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. 60 آدمیوں کا وفد تھا، اور ان کا سردار جو تھا وہ عبد المسیح تھا. وہ عیسائی تھے، ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، ان کے بڑے بڑے پیر بھی تھے، احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتے ہیں. میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بات کی جائے. انہوں نے فرمایا حضرت ہم سفر کر کے آئے ہیں نجران سے، تو آج تو ہم آرام کریں گے، کل بات کریں گے. اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں، نہ کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، نہ کوئی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تھا. حضور نے کہا مسجد میں ٹھہرا ہوا ان کو اور کہاں ٹھہرا؟ ایک تو جگہ نہیں تھی، دوسرا حکمت بھی تھی کہ جب یہ مسجد میں رہیں گے اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائیں گے، قرآن پڑھیں گے، صحابہ نمازیں پڑھیں گے، تو ان کے دل پہ لازماً اثر. پڑھے لکھے لوگ ہیں، عیسائی ہیں تو کیا ہوا؟ کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا اس کو مسئلہ سمجھاؤ تو جلدی سمجھ جاتا ہے. جاہل کا کیا علاج؟ وہ کہتا ہے میرے باپ نے یہی کیا تھا جی، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ تو آج 1400 سال کے بعد مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بدعت ہے. ہمارا باپ دادا کرتا تھا، میلاد بھی بناتا تھا اور شریف بھی کرتا تھا، قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے تھے، پھول بھی ڈالتے تھے. ہم تو وہی کرتے ہیں ہمارا باپ دادا کرتا تھا. یعنی ان کا دین باپ دادے کی تقلید ہے. بہرحال جب دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے. اللہ نے اس کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، روح منہ. انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ پہلی بات سے تو آپ کا ہمارا اتفاق ہے. اب یہ بتائیں کہ بی بی مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم فرمایا کیا کہتے ہو؟ مریم تو صدیقہ ہے. قد صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ یعنی آپ سیدنا عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، اب صرف ایک مسئلہ ہے اس کا حل فرمائیں. اور میں وہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی پیدا ہوا ہے تو ہمیں دکھا دیں، ورنہ ہماری بات ماننے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. یا پھر ہمیں کوئی اور بندہ دکھائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو نازل کیا
اور وہ آیات قرآنی لے کے اترے، حضور نے تلاوت کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتلائیں کہ عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم۔ عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس کا باپ نہ ہو، اگر وہ خدا کا بیٹا ہے، تو جس کی باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر بی بی حوا کو اللہ نے ایک مرد سے پیدا کیا ہے، وہاں عورت کوئی نہیں، آدم کے لیے عورت بھی کوئی نہیں، مرد بھی کوئی نہیں، بی بی حوا کے لیے عورت کوئی نہیں، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، اسی لیے نام حوا ہے کہ حضرت آدم زندہ تھے اور زندہ سے بی بی حوا نکلی۔ تو اصل میں تو یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ چاہیں تو نور سے پیدا کر دے، فرشتے ہیں، اللہ چاہیں آگ سے پیدا کرے، شیطان اور جن ہیں، اللہ چاہیں تو مٹی سے پیدا کریں، وہ آدم ہیں، اللہ چاہیں تو صرف مرد سے پیدا کریں، وہ بی بی حوا ہے، اللہ چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کریں، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ چاہیں بڑھاپے میں اولاد دیں تو حضرت زکریا ہیں، حضرت اسحاق ہیں، اور اللہ چاہیں تو نہ دیں، ان کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں میں آ کر اپنے عقیدوں کو خراب کرنا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا، اور کسی نے کہا نہیں خدا تو نہیں ہے، پر تین میں ایک ہے، یا تین میں کوئی ایک خدا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تین میں کون خدا ہے۔ بے عین ہی یاد رکھیں کہ ہمارے صدی میں بھی ایسے ایسے جاہل پیدا ہوئے کہ بعض نے حضور کو صرف نور بنا دیا، بعض نے اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ ہے، اور بعض نے ان کو کہا کہ نہیں یہ خود خدا ہے بھائی، یہ تو شکل انسان میں آیا ہے، لباس بشریت میں آیا ہے، ورنہ تو آپ خود خدا ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح گمراہ ہوئے جس طرح عیسائی گمراہ ہوئے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو حق پر تھے وہ ہمیشہ حق پہ رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نبی بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، اور نور سے مراد نور مجازی نور نبوت ہے، اللہ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا پیغمبر زمین پہ رہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اللہ نے اس قصے میں سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یاد کریں قصہ مریم کہ جب بی بی علیحدہ ہو کے شرقی جانب کے مکان میں چلی گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے پردہ ڈال دیا کہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا،
ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ حضرت جبریل کو بھیجا، چونکہ روح حضرت جبریل کا لقب ہے، وہی روح الامین۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک خالص انسان کی شکل میں بی بی مریم کے سامنے آ گئے۔ اب جبریل ہیں، انسانی شکل میں ہے، تب بھی تو خوبصورت ہے۔ تو بی بی حیران ہو گئی کہ میں کماری لڑکی ہوں اور یہ اللہ کا بندہ ایک نوجوان میرے پاس چلا رہا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں رحمان کے نام کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب نہ آؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کیا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، قاصد ہوں، لِأَحَبَّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک لڑکے کی خبر دوں یا تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اسی سے بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ اگر جبریل لڑکا دے سکتا ہے تو پیر کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بھی تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی موقع ملے تو ڈنک مارے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو کہہ رہے میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، میں نہیں دینے آیا۔ اور آگے پھر کتنی بڑی وضاحت ہے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اللہ کے بندے مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا آج تک، اور نہ میں پہلے سرکش تھی، گناہگار تھی، میں تو خاندان ہی میرا پاک ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، جبریل نے کہا تیرے رب کا یہ فرمان ہے، میں تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو صرف قاصد ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، اور اللہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیل علت کیا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اللہ کی رحمت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کام کا حکم تو فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ اب مفسر ابو قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین۔ اعلان قال ما ذکر تعالیٰ قصہ زکریا علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وَأَنَّهُ أَوْجَدَ مِنْهُ فِي حَالِ كِبْرِهِ وَأَكْمَلَ زَوْجَتِهِ وَلَدًا زَكِيًّا طَاهِرًا مُبَارَكًا، کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اور ان کی بیوی بھی سانڈ تھی، بچہ عطا فرمایا، پاک بچہ عطا فرمایا، صالح بچہ عطا فرمایا، مبارک برکت والا بچہ عطا فرمایا۔ آتا ہوا ذکر قصۃ مریم فی ایجادہ ولدہ عیسیٰ علیہ السلام من غیر اب، اس کے بعد اللہ نے بی بی مریم کا قصہ بیان کیا کہ جن کو اللہ نے ایسا بیٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام جس کا باپ ہی کوئی نہیں۔ فإن بین القصتین مناسبۃ مشابہۃ، جو کہ دونوں کے اندر مناسبت ہے۔ ولہذا کما فی آل عمران وہا ہونا، اسی لیے صورت آل عمران میں بھی ذکر ہے اور یہاں بھی ذکر ہے۔ وفی صورت الانبیاء یقرن بین القصتین تقارب ما بینہما فی المعنی، صورت انبیاء میں دونوں قصوں کو اللہ نے ملا کے بیان فرمایا ہے۔ لیدل عباد ولا قدرتی عظمت سلطانی، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ لگے کہ اللہ کی قدرت کا کمال کیا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، جو چاہیں اس پہ قادر ہیں۔ فقال وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو مریم سے مراد کون ہے؟ وہی مریم بنت عمران من سلالۃ داؤد علیہ السلام، اس سے مراد بی بی مریم ہیں، حضرت عمران کی بیٹی ہیں، اور من سلالۃ داؤد، حضرت داؤد کی نسل سے ہیں۔ وَقَانَتْ مِن بَيْتٍ طَاهِرٍ طَيِّبٍ فِي بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بڑے پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ وقد ذکر اللہ تعالیٰ قصۃ ذات امہا لہا فی سورۃ آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی والدہ کی دعائیں اور سارا قصہ سورۃ آل عمران میں ذکر فرمایا ہے۔ وَأَنَّهَا نَذَرَتْهَا مُحَرَّرَةً،
کہ بی بی نے منت بانی تھی کہ جو اللہ اولاد دے گا میں اللہ کے لیے آزاد کروں گی۔ اے تخدم بیت المقدس، آزاد کرنے کا معنی کیا ہے کہ وہ مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی۔ وَقَانَ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ، وہ اس کی خدمت سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے قبول فرما لیا اور ان کو ماشاءاللہ ایسی جلدی جوان کیا۔ وَنَشَأَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَشْأَةً عَظِيمَةً وَكَانَتْ إِحْدَى الْعَابِدَاتِ النَّاسِكَاتِ الْمَشْهُورَاتِ بِالْعِبَادَةِ، وہ عابدات میں سی تھی، عبادت کرنے والی، اللہ کے دروازے پہ بیٹھنے والی، عبادت میں مشہور تھی۔ وَالتَّبَتُّلُ وَالدَّوْ، وہ ہر کسی سے الگ بیٹھ کے عبادت میں ہوتی تھی۔ وَكَانَتْ فِي كِفَالَةِ زَوْجِ أُخْتِهَا زَكَرِيَّا، نبی بنی اسرائیل ذاک، اور وہ حضرت زکریا جو اس کے بہن کے خامن تھے اس کی کفالت میں تھی۔ وَعَظِيمُهُمْ الَّذِي يَرْجُونَ فِي دِينِهِمْ زکریا، چونکہ نبی تھے، بڑے تھے، سب دین کے مسئلے میں ان کے پاس آتے تھے۔ وَرَأَى لَهَا زَكَرِيَّا مِنَ الْكَرَامَاتِ الْهَائِلَةِ مَا بَهَرَهُ، اور زکریا علیہ السلام نے اس کی کرامات دیکھی جس نے حیران کر دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ عِندَهَا ثَمَرَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ وَثَمَرَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، حضرت زکریا جب آتے تو دیکھتے کہ جو ٹھنڈی موسم کے پھل ہیں وہ گرمی میں ہیں اور گرمی والے ٹھنڈی میں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ کما تقدم بیان فی سورۃ آل عمران، جیسے سورۃ آل عمران کے اندر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ فلما اراد اللہ تعالی وله الحکمۃ والحجۃ البالغہ، جب اللہ نے چاہا ان یوجد من عبد ورسول عیسیٰ علیہ السلام احد الرسل اولو العزم الخمسۃ العظام، کہ ایک اپنا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائیں، اور جو ان 5 پیغمبروں میں ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں۔ اب بی بی نے کیا کیا؟ انتبذت من اہلیہا مکان شرکیہ، اعتزلتہم وتنہت عنہم، بی بی ان سے دور ہو گئی، ہٹ گئی۔ وذهبت الى شرقی المسجد المقدس، قالت لحیض اصابها، وکیل لغیر، بعد نے کہا ان کو حیض کی وجہ سے وہ گھر سے ہٹ گئی، بعد نے کہا کہ نہیں ویسے عبادت کے لیے الگ ہو گئی۔ قال ابو قدین قابل سے بیان میں بعد کا ان اہل کتاب کاتب علیہم کتب علیہم البیت والحج الیہ، کہ اہل کتاب جو ہے نا ان پر مسجد اقصی کی طرف نماز بھی اور اس کا حج بھی حکم ہوا تھا۔ وما صرف الا قیل ربک فانتبذت من اہلها مکانا شرقیا، قالت خرجت مریم مکان شرقیا فصلوا قبل مطلع الشمس، وہ چونکہ مکان شرقی کی طرف گئی تھی، بعد میں انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نمازیں شروع کر دی۔ رواه البيهقي وابن وقال بن حزن حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد الله عن داود بن بعد عن ابن عباس قال اني لاعلم خلق الله عليه شيئا تخذ النصارى بالشكبة، وہ فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ نصرانیوں نے مشرق کی طرف اپنا قبلہ کیوں بنا لیا، اس لیے کہ بی بی مریم جو تھی نا وہ مشرق کی طرف گئی تھی، ان کا مکان اس طرف تھا، وہیں تشریف لے گئی۔ فانتبذت من اہلها مکان شرقیہ واتخذوا میلاد عیسیٰ، کہ چونکہ حضرت عیسیٰ وہیں پیدا ہوئے، وہ جگہ کا نام ہے بیت لحم، مسجد اقصی سے 8 کلومیٹر پہ ہے۔ وقال مکان شرقی شاسعا منتہیا، اونچی جگہ تھی جانب شرق میں تھی اور باقی مکانوں سے ہٹ کے تھی۔ وقال ذهبت بقلتها تستقي الماء، وہاں وہ مشکل رہے گی تاکہ پانی لے۔ وقال نوفل البقائی اتخذت لها منزلا تتعبد فيه والله اعلم، نوفل بقالی کہتے ہیں کہ اس گھر کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا تھا کہ وہاں رہ کے علیحدہ عبادت کرتے تھیں، اللہ عالم۔ میرے ایک دوست ہیں ملک مختار، یہاں مکے میں ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج ہی مجھے کسی نے بتلایا ہے، بہرحال موت برحق ہے، لیکن والدین کا سہارا اور والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔